بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ آج ساری خبریں دینے سے پہلے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کو فوری طور پہ شکر کا سجدہ ادا کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے اندر اس سے بڑی خبر عمران خان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اب خبر کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ خبر 9 مئی سے واقعات سے متعلق ہے اور جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا ہے اور عمران خان کے متعلق لائن سب سے امپورٹنٹ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ باقی خبریں ساری دینے سے پہلے وہ جو امپورٹنٹ سپریم کورٹ نے لائن عمران خان سے متعلق کہی ہے آپ کو اس کے کرکس کا اندازہ ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ کے 3 ججز نے کہا ہے کہ کیا پولیس کے ایک ہیڈ کانسٹیبل کی بات کو مان کے ہم سابق وزیر اعظم کو غدار قرار دے دیں؟ میرے خیال سے اس پوری کی پوری آج کی جو کارروائی ہے اس کے اندر یہ کہنا سپریم کورٹ کا، جس کے بعد سپریم کورٹ کے جج نے جب سوال اٹھایا کہ ہیڈ کانسٹیبل کہے اور ہم سابق وزیر اعظم یعنی عمران خان کو غدار، نام تو نہیں لیا سابق وزیر اعظم کا، غدار مان لیں، خدا کا خوف کریں، یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اچھا یہ تو ہو گئی امپورٹنٹ بات۔ اصل بات ہے کہ آج کس طرح سے یہ سارا معاملہ ہوا میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بنیادی طور پہ آج 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں 5 ملزمان کی ضمانت کا کیس لگا ہوا تھا اور ان کے اوپر جو الزام تھا وہ الزام یہ تھا کہ راولپنڈی میں جو ISI کا دفتر ہے اس دفتر کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے اور وہاں پہ توڑ پھوڑ کی ہے۔ اب ایک تو سمپل سی بات تھی جو سپریم کورٹ نے بنیادی جو سوالات اٹھائے وہ امپورٹنٹ تھے۔ 3 رکنی بینچ تھا جس میں جسٹس جمال خان مندوخیل تھے، جس میں جسٹس حسن نصر رضوی صاحب تھے، جس میں جسٹس مسرت ہلالی شامل تھی۔ اب پہلا سوال جسٹس جمال خان مندوخیل نے کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا ریلی نکالنا یا سیاسی جماعت کا کارکن ہونا کوئی جرم ہے؟ جس پہ انہوں نے خود کہا کہ ہم نے جو طلبہ یونین ہے اور سیاسی جماعتوں کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں اور پابندیاں لگانے کی وجہ سے ہی آج یہ ساری بربادی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے پولیس اور جو پروسیکیوشن کی ناقص تفتیش ہے اس کی کلاس لی۔ انہوں نے اگلا سوال یہ کیا ملزمان کے خلاف شواہد کیا ہے، نمبر 1، اور اس کے بعد کیا آپ نے CCTV کیمروں سے ان کی کوئی شناخت کی ہے؟ جس پہ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ جناب وہاں پہ حمزہ کیمپ سمیت دیگر مقامات کے اوپر جو کیمرے تھے وہ مظاہرین نے توڑ دیے تھے۔ جس پہ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا، پہلے جسٹس حسن رضوی صاحب نے سوال اٹھائے، جس کے بعد جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ملزمان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف پولیس کے بیانات ہیں۔ اور جسٹس حسن رضوی صاحب نے پھر کہا کہ CCTV کیمروں کی ریکارڈنگ محفوظ ہوتی ہے، اگر کیمرہ توڑ بھی دیا جائے تو لوگ تو موبائل سے بھی ویڈیوز بناتے ہیں۔ اب یہ باتیں ہو گئی، اب سارا کچھ ہے۔ اس کے بعد جسٹس جمال خان مندوخیل نے اگلا سوال اٹھایا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اس مقدمے کے اندر دہشت گردی کی دفعات کیوں لگائی ہیں؟ تو جس پر پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا کہ دیکھیے ملزمان جو ہیں انہوں نے ISI کے کیمپ کے اوپر حملہ کیا ہے، جس پہ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ پھر آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ دہشت گردی ہوتی کیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ دہشت گردی سانحہ آرمی پبلک سکول پشاور اور کوئٹہ کچہری میں ہوئی تھی، یہ سیاسی ریلیاں نکالنا دہشت گردی کہاں سے ہو گئی؟ یہ امپورٹنٹ بات تھا۔ اور اس کے بعد اب جو مزید سوالات ہیں وہ جب انہوں نے ان کے سامنے رکھے کہ اور یہ بتا دیا تو پھر جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ بولی، انہوں نے کہا کہ جو مقدمے کی FIR ہے اس میں تو ISI کے دفتر کے اوپر حملے کا ذکر ہی نہیں ہے، اور اس میں آپ نے کہا تھا کہ حساس تنصیبات، تو حساس تنصیبات تو بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ جس کے بعد پنجاب حکومت کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ جناب جو پنجاب پولیس کی اسپیشل برانچ لاہور ہے، اب واقعہ راولپنڈی کا،
جو اسپیشل برانچ لاہور ہے اس کے ایک ہیڈ کانسٹیبل بھی اس مقدمے میں گواہ ہے، جس پہ جسٹس جمال خان مندوخیل بولے کہ واقعہ راول پنڈی کا ہے، گواہ لاہور کا ہے، جس کے اوپر جسٹس جمال خان مندوخیل نے پھر وہ ریمارکس دیے کہ کیا ایک ہیڈ کانسٹیبل کے بیان کے اوپر ہم سابق وزیر اعظم کو غدار مان لیں؟ خدا کا خوف کریں، یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ جس کے بعد جسٹس حسن نظر رضوی صاحب نے کہا کہ پولیس گواہی کے علاوہ کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ پھر جسٹس جمال خان مندوخیل نے سوال کیا کہ کیا حکومت کے خلاف ٹائر جلانا بہت بڑا جرم ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ حکومت اور ریاست عوام کے لیے ماں باپ کی اہمیت رکھتے ہیں، اور بچوں کو ماں باپ 2 تھپڑ مار بھی دیں تو بعد میں منا لیتے ہیں، قتل نہیں کرتے۔ اس کے بعد ان ملزمان کے جو وکیل ہیں سردار عبدالرزاق، انہوں نے کہا کہ جناب یہ لوگ اپنی دکانیں بند کر کے واپس جا رہے تھے اور رستے میں پھنس گئے۔ جس کے بعد پھر جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ گرفتاری سے پہلے، جب گرفتاری ابھی نہیں ہوئی تھی، تو آپ کو گرفتاری سے پہلے ملزمان کے نام کیسے پتا تھے؟ آپ گرفتاری کرتے تو آپ کو پتا چلتا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پولیس اس طرح سے اپنا کیس خود سے ستیہ ناش کرتی ہے۔ اب اس کے بعد پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا جی ملزمان سے پیٹرول بم برآمد ہوئے ہیں اور فائرنگ کا بھی الزام ہے، جس پہ جسٹس حسن نظر رضوی صاحب نے کہا کہ پیٹرول بم کون کہاں سے لایا؟ گھر سے تو کوئی نہیں لا سکتا۔ تفتیش کیا کہتی ہے؟ یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول بم برآمد ہوئے، فائرنگ ہوئے، تو تفتیش میں بھی تو کچھ آیا ہوگا، تو اس کے اوپر تفتیش کیا کہتی ہے؟ تو اس میں پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا کہ تفتیش میں یہ پہلو سامنے نہیں آیا۔ اب آپ ان کی تفتیش دیکھیں اور بعد میں کہا جائے گا کہ ججز نے 9 مئی کے لوگ چھوڑ دیے۔ اب اگلی بات، پھر جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ ملزمان پر فائرنگ کا الزام بھی ہے مگر کوئی اسلحہ برآمد ہوا ہے اور نہ ہی کوئی پولیس والا زخمی ہوا ہے۔ آپ کہتے فائرنگ کی ہے۔ جس کے بعد عدالت نے ان 5 ملزمان کی جو ضمانت کی درخواستیں ہیں وہ 50,000 ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض وہ منظور کر لی ہیں، اور کہا ہے کہ عدالتی کارروائی کے دوران دی گئی آبزرویشن سے ٹرائل کورٹ متاثر نہ ہو، اور اگر کسی اور جرم میں یہ ملوث نہیں ہے تو ان ملزمان کو ضمانت کے اوپر رہا کر دیا جائے۔ تو میرے خیال سے اب آج جس طرح سے سائفر والے معاملے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کو سپریم کورٹ سے ایک ضمانت ملی تھی اور اس ضمانت والے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئی تھی، تو آج اسی طرح سے عمران خان کو، چونکہ عمران خان بھی یہی کہتے رہے نا کہ CCTV کیمروں سے شناخت کریں، تو آج عدالت نے بھی وہی سوالات اٹھائے ہیں، اور پھر عدالت نے بڑے واضح انداز میں یہ کہنا کہ سابق وزیر اعظم کو غدار ایک پولیس کی سٹیٹمنٹ کے اوپر نہیں دیا جا سکتا، یہ بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس فیصلے کے اثرات آپ کو آنے والے دنوں کے اندر سنائی دیں گے، اور آج آپ ٹی وی سکرینز کے اوپر دیکھیں گے کہ کیسے ججز کے خلاف، کیسے سپریم کورٹ کے خلاف صرف اس بنیاد کے اوپر پروگرامز ہوں گے، ٹاک شوز ہوں گے، اور کہا جائے گا کہ دیکھیں سہولت کاری کر دی ہے، لیکن یہ کوئی نہیں کہے گا کہ حقائق کے اوپر، میرٹ کے اوپر کیا بنتا تھا۔ ایک اور خبر اس سے جڑی ہوئی لے لیں، پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کی واقعات کی تحقیقات کے لیے جو JIT کی تشکیل کے لیے اپنا کیس پشاور ہائی کورٹ سے واپس لے لیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم درخواست واپس لے رہے ہیں، اور اب چونکہ ہماری صوبائی حکومت آ گئی ہے تو کمیشن بنانے کا جو صوبائی اختیار ہے وہ حکومت کے پاس ہے، تو اب اس حوالے سے ہمیں اس کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ اگلی خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں اور وہ الیکشن سے متعلق ہے۔ عمران خان نے آج ایک تو ان کو یہ ریلیف مل گیا، آج ویسے عمران خان کے 10 مقدمات کی سماعت ہے، میں اگر آپ کو بتاؤں اوورآل، اور جو مجموعی طور پہ جس میں عمران خان اور بشرا بی بی بھی ہیں، جس میں ایک نکاح والے کیس کی سماعت ہوئی بھی ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ عمران خان نے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم دھاندلی کے ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں اور ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کریں گے، اور آج عمران خان نے باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پیٹیشن، ایک درخواست دائر کر دی ہے، اور یہ ایک آئینی پیٹیشن ہے جو سپریم کورٹ کے جو سینئر
وکیل ہیں اور عمران خان کے اس بار سینٹ کے امیدوار بھی ہیں پنجاب سے، حامد خان کی جانب سے دائر کی گئی ہے، اور اس میں بڑی واضح طور پہ یہ استدعا کی گئی ہے کہ غیر متعصب ججوں کے اوپر، یعنی جو غیر جانبدار ججز ہیں ان کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے اور وہ عام انتخابات میں دھاندلی کے معاملے کے اوپر ہو، جس میں بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے غیر جانبدار حاضر سروس ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ کے جج ہوں، غیر جانبدار ہوں اور حاضر سروس ہوں، اور وہ عام انتخابات کا آڈٹ کرے اور اس کے بعد جاری ہونے والے نتائج کا بھی آڈٹ کرے۔ یعنی عمران خان نے باضابطہ طور پہ اب اس سلسلے میں اس کی تحقیقات کے لیے رجوع کر لیا، لیکن اس دوران انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس جو دھاندلی کی گئی ہے، یہ جو گڑبڑ کی گئی ہے، اس گڑبڑ کے نتیجے میں جو نتیجے میں جو گورنمنٹس بنی ہیں، جیسے شہباز شریف کی حکومت ہے، مریم نواز کی ہے، یا باقی جتنی حکومتیں بنی ہیں، ان حکومتوں کو ان کے کام سے روکا جائے۔ ظاہر ہے یہ چیز تو نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے عمران خان سے بلہ چھیننے کا فیصلہ کیا تھا، پھر آروش کے حوالے سے جس طریقے سے انہوں نے وہ رات کو عدالت لگا کے فیصلہ کیا تھا، تو امید یہ ہے کہ اب انہوں نے ان کے سامنے جب یہ درخواست آ گئی ہے، اور اب جو 3 رکنی کمیٹی جس نے درخواستوں کا بینچ کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اس میں جسٹس منیب اختر بھی ہیں، اس میں اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب تھوڑی سی چیزیں چینج ہوں گی، اور اب چونکہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ جا چکے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ کتنی جلدی اس کو سپریم کورٹ جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کرتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔